کبھی یہ خیال آیا ہے کہ صرف ایک مہینے کی کوشش سے انسان ان لوگوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے جنہیں ہم عظیم ترین ہیرو مانتے ہیں؟ رمضان بس وہی مہینہ ہے جو عام سی زندگی کو غیر معمولی بنا دیتا ہے اور ہر لمحے کو اتنا قیمتی کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو پہلی نظر میں ہر منطق کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو لوگ ہیں، دو صحابہ، ایک جوش اور جذبے سے بھرپور جس نے اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کا سب سے اونچا مقام پایا، اور دوسرا جس نے ایک عام پرسکون زندگی گزاری اور 1 سال بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اور یہیں پر کہانی ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ ایک خواب دیکھا جاتا ہے جس میں وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، انہیں اس عظیم شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ خواب سن کر سب حیرت میں پڑ گئے، اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے لیے ہے کہ آخر ہمارے اعمال کا اصل وزن کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا کوئی عمل شہادت سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کی ان خاص نعمتوں کو سمجھنا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی شروعات ہوتی ہے سب سے بڑی نعمت سے، یعنی قرآن سے۔ دیکھیں، دنیا کی کتابیں آپ کو معلومات دے سکتی ہیں، فیکٹس بتا سکتی ہیں، شاید کچھ دنیاوی فائدہ بھی پہنچا دیں، لیکن وہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، زندگی کا مقصد نہیں بتا سکتی۔ اور یہی وہ بات ہے جو رمضان کو خاص بناتی ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن صرف معلومات کی کتاب نہیں، یہ تبدیلی کی کتاب ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور یہی روحانی بلندی کی پہلی اور سب سے اہم کنجی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی پہلی کلید۔ اب آتے ہیں دوسری کلید کی طرف جو رمضان کی راتوں کی زبردست طاقت میں چھپی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ رمضان کے دنوں یعنی روزے پر توجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی راتیں اس کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رات، جی ہاں، ہر ایک رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی ہے جس کی قدر و قیمت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ 1000 مہینے یعنی 80 سال سے بھی زیادہ، صرف ایک رات کی عبادت کا اجر ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اب ہماری اس پہیلی کا آخری اور سب سے اہم ٹکڑا جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے سمندر کو سمجھنے میں ہے۔ یہ بات تو تقریباً ہم سب نے سنی ہوگی کہ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت اور تیسرے میں جہنم سے نجات ملتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور خوبصورت ہے۔ یہ تقسیم ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے اور اللہ کی لامحدود رحمت کو محدود کرنے کے مترادف۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ رحمت کا سمندر ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی، یہ سب کچھ کسی خاص عشرے تک محدود نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر لمحہ، ہر رات دستیاب ہے۔ یہ ایک مسلسل بہتا ہوا سمندر ہے۔ تو اب جب یہ تینوں چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہدایت، راتوں کی طاقت اور رحمت کا سمندر، آئیے واپس اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور اس حیران کن فیصلے کا راز کھولتے ہیں۔ جب صحابہ نے اپنی شدید حیرت کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی وضاحت دی جو بہت سادہ لیکن بے حد گہری تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ شخص 1 سال زیادہ نہیں جیا؟ کیا اس نے ایک اور رمضان نہیں پایا؟ کیا اس نے اس 1 سال میں ہزاروں سجدے زیادہ نہیں کیے؟ آپ نے کسی ایک بڑے عمل کی طرف نہیں بلکہ مسلسل کیے جانے والے اعمال کے مجموعے کی طرف اشارہ کیا۔ تو فیصلہ کن آنسر کیا تھا؟ ایک اضافی رمضان، صرف وہ ایک مہینہ، اس کی عبادتیں، اس کی راتیں، اس کی رحمتیں اس شخص کو اپنے شہید ساتھی سے اتنا بلند کر گئیں جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک ذاتی دعوت ہے اور عمل کے لیے ایک فوری پکار ہے۔ اصل المیہ صرف اجر و ثواب سے محروم رہنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر رات لاکھوں لوگوں کو آگ سے آزادی مل رہی ہو اور کوئی اپنی بخشش کروائے بغیر ہی اس مہینے کو گزار دے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، رمضان کی برکتیں تو سب پر سے گزرتی ہیں، لیکن فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو انہیں تھام لیتے ہیں، جو انہیں اپنے اندر اتارتے ہیں اور اپنے اعمال کا حصہ بناتے ہیں۔ صرف جان لینا کافی نہیں ہے۔ الشہید صحابی کے پاس سب کچھ تھا، ایمان، جذبہ، شہادت، بس ایک چیز نہیں تھی، وقت۔ انہیں ایک اور رمضان پانے کا موقع نہیں ملا، اور وہی موقع، وہی وقت آج ہمارے پاس ہے۔ تو آخری سوال خود سے کرنے کا ہے
کیا یہ رمضان وہ رمضان بنے گا جو ہمارے گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ پیدا کر دے؟ موقع ابھی ہے، اسی لمحے ہمارے ہاتھ میں ہے۔